اگر تم حصول نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں یہ نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم میرے نعمتوں کی ناشکری کرو گے، میرے نعمتوں کی انکار کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت بڑا شدید ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. دو نعمتیں ایسے ہیں جو ان سب سے بڑھ کر ہے، ان سب سے بڑھ کر ہے اللہ کی نعمتوں میں۔ فرمایا ایک نعمت کیا ہے؟ اللہ اکبر، مادی نعمتیں میں نے بتایا، آپ کی وجود ظاہری اور باطنی، آپ کی ارد گرد کی نعمتیں۔ میرے دوستوں، آپ اپنے باغ باغیچوں کی طرف دیکھو، اپنے جانوروں کی طرف دیکھو، اللہ اکبر، کتنی چیزیں ہیں، اللہ نے کتنی نعمتیں دی۔ اللہ نے جو کھاتے ہو تم، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا۔ انسان اپنے غور و فکر کرے اپنے کھانے کی طرف کہ اس کو کھانے کی چیزیں کہاں سے آتی ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ انسان غور نہیں کرتے ہیں، انسان فکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے کتنی مادی نعمتیں اس کو عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر زمین کو پھاڑتا ہے، پھاڑنے کر ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا، پھر اسی زمین سے نکالتے ہیں چاول، وعنبا انگور، وقضبا ترکاریاں، وزیتونا زیتون، ونخلا اور کھجوریں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے، یہ دنیاوی نعمتیں لازمی نہیں ہے کہ ایمان کی بدولت ملتی ہیں، یہ عام نعمتیں ہیں۔ اللہ نے محروم کسی کو نہیں کیا ہے۔ اللہ کافر کو بھی کھلاتے ہیں، اللہ مشرک کو بھی کھلاتے ہیں، اللہ منافق کو بھی کھلاتے ہیں، اللہ جاہل کو بھی کھلاتے ہیں، اللہ عالموں کو بھی کھلاتے ہیں، اللہ ایماندار کو بھی کھلاتے ہیں، اللہ مومن کو اور متقین کو بھی کھلاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی بھرپور نعمتیں، یہ مادی نعمتیں، یہ عام ہے۔ اور ایک خاص نعمت کیا ہے؟ دو خاص نعمتیں ہیں۔ وہ کس کو ملتی ہے میرے دوستوں؟ وہ دو نعمتیں یہ ہیں، وہ دو نعمتیں یہ ہیں جو ان سب سے بڑھ کر ہے، یہ سارے مادی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ تمہارے وجود کے اندر دیکھ لو تم، اللہ نے تمہیں ہاتھ دی ہے، اللہ نے تمہیں پاؤں دی ہے، اللہ نے تمہیں بولنے کی طاقت دی ہے، اللہ نے تمہیں چبانے کی دانت دی ہے، اللہ نے سانس لینے کی ناک دی ہے، اللہ نے تمہیں دماغ دی ہے، اللہ نے تمہیں کان دی ہے، اللہ نے پورے رب العزت نے تمہیں تمام تر ظاہری اور باطنی قوتوں سے بھرپور نعمتیں عطا فرمایا ہے۔ یہ سارے مادی نعمتیں ہیں، لیکن وہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے جو خاص نعمتیں عطا فرمایا، وہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت کیا ہے؟ پیغمبر خدا کی وجود ہے، اللہ کی رسول کی وجود ہے۔ اللہ نے جن کو رحمت للعالمین، خاتم النبیین، خاتم المرسلین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، جن کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، جو دوست اللہ کا کلام پاک ہے، جو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کلام اللہ شریف ہے، یہ میری کلام ہے، یہ میری کلام ہے۔ لیکن اللہ کی اور جتنی آسمانی کتاب اس دنیا کے اندر اللہ نے نازل فرمایا، کسی کو بھی اللہ نے کلام اللہ شریف نہیں کہا۔ یہ ایک واحد اس قرآن مجید کی یہ معجزہ ہے، اللہ نے خود اپنے کلام اللہ کہا یہ میری کلام ہے، اور ایک اللہ کے رسول کی وجود ہے، اور دوسری نمبر کلام پاک یعنی کلام اللہ شریف ہے، قرآن پاک ہے، قرآن مجید ہے۔ میرے دوستوں، آج ہم اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، ہم کبھی پوچھتے نہیں ہیں کہ بیٹا تلاوت کرتے ہو؟ ہم اپنے بچے کو قرآن سکھاتے ہیں، ہم اپنے قرآن کو چھوڑ کر کبھی تو پڑھ لیں گے نا بھائی، قرآن تو پڑھا لیا۔ بیٹی کی شادی میں قرآن کی سایہ میں تم اپنے بیٹیوں کو رخصتی کرتے ہو، قرآن کو تم اپنے طاقوں میں رکھے ہو، قرآن کو کبھی تلاوت کرتے ہو، تم اپنے بچوں کو کبھی ترغیب دلاتے ہو قرآن سیکھنے کے لیے، اب اپنے بچوں کو کبھی مدرسہ بھجواتے ہو قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے؟ اگر ایک چھڑی کاری نے مار دیا، ایک تھپڑ مار دیا، تم اس کاری کو ایسے کا تیسے کر دیتے ہو، اور اس کی مار بہنوں کے لے کے گالیاں بکنے جاتے ہو، پھر تھانہ اور کچہریاں اور میڈیا پورے دنیا کو ایک جگہ جمع کرتے ہو کہ اتنی بڑی قرآن کو قاری سکھانے والے ہیں، وہ قاری سکھا رہے ہوتے ہیں، کتنی شفقت سے، کتنی مہربانی سے تمہارے بچوں کو الف با تا کر کے ایک ایک لفظ کر کے سکھا رہے ہوتے ہیں۔
اس قرآن کی تمہارے دلوں کے اندر اہمیت نہیں ہے، پھر تم جو ہے بولتے ہو کیا ہے کہ اللہ واسطے مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، پیسہ والوں کی جگہوں پر پڑھائیں گے، انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے۔ میرے دوستو، وہ انجینئر تمہیں جنت میں لے کے نہیں جائیں گے، وہ ڈاکٹر تمہیں جنت میں لے کے نہیں جائیں گے، اور کتنا ہی بڑا تعلیم یافتہ اپنے بچوں کو شارٹیڈ اکاؤنٹ سی کرا لو، بی بی اے کرا لو، کچھ بھی کرا لو، لیکن وہ تمہارے بچے تمہیں جنت کی طرف لے کے نہیں جائیں گے۔ یہ ایک واحد کتاب اللہ ہے، کلام اللہ شریف ہے، اگر تم نے پڑھایا اور اسی کے اوپر عمل کیا، اپنے بچے کو اسی کے اوپر چلانے کی کوشش کی، اور اسی قرآن کے مطابق اسی قرآن سے پوچھ کر دریافت کر کے تم چلنے لگو گے، تو یقیناً اللہ رب العزت دنیا کی اندریوں سے نکال کر، دنیا کی ظلمت سے نکال کر اللہ رب العزت تمہیں نور کی طرف، نوری ہدایت کی طرف لے کے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت تمہیں ہدایت نصیب عطا فرمائیں گے، پھر تمہارے لیے کامیابی ہے، تمہیں اللہ رب العزت جنت نہ نصیب عطا فرمائیں گے، جس کے اندر اللہ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہے، جو تمہارے کان نے کبھی نہیں سنا ہوگا، تمہارے آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، تمہارے دماغ دل نے کبھی تمہارے دل کے اندر کبھی کھٹکتے بھی نہیں ہوگی۔ اتنی بے شمار دولتیں، نعمتیں اللہ رب العزت جنت کے اندر تیار کر کے رکھی ہیں، اگر اس قرآن کے مطابق چلو گے۔ لیکن میرے دوستوں، آج تو ہمیں دینی مدرسے کی ہمارے فکر ہی نہیں ہے، بچوں کو مدرسے کا فکر ہی نہیں ہے، مدرسہ پڑھانے کا کسی کا فکر نہیں۔ انجینئر بنا لو، ڈاکٹر بنا لو، سی اے بنا لو، شارٹیڈ اکاؤنٹ کروا لو، بی بی اے کرا لو، سب کچھ کرا لو، کمپیوٹر سائنس کرا لو، سب کچھ کرا لو، مگر قرآن کی فکر نہیں کرو گے تو ناکام رہو گے۔ کراؤ، کوئی منع نہیں ہے، بی بی اے بھی کراؤ، سی اے بھی کراؤ، بچوں کو ڈاکٹریٹ بھی کرا لو، سب کچھ کرا لو، مگر قرآن کے مطابق چلاؤ، قرآن کو بھی پڑھاؤ، قرآن کے مطابق عمل کرنے والے بن جاؤ، تو پھر یقیناً تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تو سب سے بڑی جو نعمت، تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی وجود ہے اور کلام پاک ہے، یعنی کلام اللہ شریف ہے۔ یہ دونوں نعمتیں صرف ایمان والوں کو حاصل ہے۔ کس کو حاصل ہے؟ صرف ایمان والوں کو، اور باقی مادی نعمتیں پوری کائنات کی تمام لوگوں کو۔ مادی نعمتیں تو بعض اوقات ایمان سے بھی جو محروم لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، ان کو بھی یہ مادی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، ایمان والوں سے بھی زیادہ ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ ایمان والوں کو تو کم ہے، لیکن جو بے ایمان ہیں اور ایمان سے فارغ ہے، جو ایمان کی کنارے میں نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو ایمان والوں سے بھی زیادہ مل رہے ہوتے ہیں جو ایمان سے محروم ہے۔ مگر عظیم ترین نعمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے، یعنی پیغمبر خدا، سب سے بڑھ کر نعمت، اور پھر کلام قرآن مجید صرف یا اہل ایمان کا حصہ ہے، صرف اہل ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو نسل انسانی میں پیدا کر کے ان کی عروج، ترقی اور اعلیٰ مراتب کا بندوبست کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اعلیٰ مراتب کا بندوبست کر دیا ہے میرے دوستوں۔ فرمایا، پھر کیا فرمایا میرے دوستوں؟ کہ نسل انسانی میں پیدا کر کے ان کی عروج، ترقی، اعلیٰ مراتب کا بندوبست کر دیا۔ قرآن پاک جو اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے، اس سے نازل کر کے انسانیت کی عظمت کو مزید بلند کر دیا ہے، انسانیت کی عظمت کو مزید بلند کر دی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت نے اللہ کی نعمت کے بارے میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم حصول نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں انعامات میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم میرے نعمتوں کی ناشکری کرو گے، میرے نعمتوں کی انکار کرو گے، تو میرا عذاب بھی بہت بڑا شدید ہے، تو میرے عذاب بھی بہت خطرناک ہے، میرا عذاب بھی بہت بڑی شدید ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مبعوث نے فرمایا، من انفسہم۔ میرے دوستوں، آئیے
اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا، ان میں ایک عجیب و شان کیا ہے؟ رسول مبعوث من انفسہم، اپنی ہی انہی میں سے، یعنی اپنے ذات میں سے، اپنے جنس میں سے اللہ نے بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کسی ملائکہ میں سے نہیں بنایا، کوئی جناتوں میں سے نہیں بنایا، کیونکہ جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا، ملائکہ کو اللہ نے نور سے بنایا۔ میرے دوستوں پھر فرماتی ہیں بلکہ اہل ایمان کی نہ جنسی اللہ جن سے انسانی میں سے اللہ نے انہیں بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، یعنی تمہارے ذات میں سے، تمہارے جنس میں سے، تمہارے بشر میں سے اللہ نے بھیجا۔ اللہ کے رسول نے تمام تر چیزیں پریکٹیکلی سمجھا دی ہے۔ میرے دوستوں آج اگر سمجھنے جاؤ